یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے، خواتین معذرت کے ساتھ، پھر جو ہے اتنی اچھی بیوی مل گئی تو دوسری کیوں کر رہے ہو، تو یہ بھی فلسفہ غلط ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 3 4 4 سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، ناپسند ایک بھی، کیونکہ بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں ہے، اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا، انسان یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہیں، یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہیں. تو نکاح میں تو اللہ نے شرط ہی پہلی کیا لگائی ہے؟ اس سے کرو جہاں تمہیں بولتے کیوں نہیں پسند. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بدصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی، انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس اشکال کے 2 جواب ہیں. ایک بات یہ کہ آپ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے، لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نین نقش کو دیکھیں، اپنے ڈیزائن کو دیکھیں، اس ڈیزائن کے حساب سے، کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے، جہاں اللہ نے بدصورت عورتیں پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بدصورت مرد بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دیں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئیں، مناسب لگیں وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے، خاندان بہت اچھا ہے، تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے. سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے، سلیقہ صفائی بہت ہے، تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک، تم اس سے دل لگی کرتے، دل کی باتیں کرتے، وہ تم سے، یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ ایک میچور ہو گئی ہے، اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا، بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا کم عمر کنواری تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا؟ وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں بات؟ مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے، تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ ان کے الفاظ، ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی، کیونکہ چھوٹی بہنیں میری، تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی؟ پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا، انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے، حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے یہ خاتون، کیا ہے میرے ساتھ، تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، نہیں آ رہی تو رہنے دو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے، بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے، بس یہ بھی داخل ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے، یار وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں، کر لے بھائی تو، اگر تیرے پاس پیسے ہیں. اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے، کیونکہ لوگ اتنی فون پکاتے ہیں نا. جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مان نہیں رہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی، اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا. تو کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دیں. وہ کیوں دیں تعویذ؟
اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے, جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں, زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں وہاں لے کر آتا ہوں. یہ کہاں سے کہاں دیکھو ہم نکل لیے یار.